دوستو پاکستان کے حالات جو ہے نا وہ دن بدن خراب ہو رہے ہیں، اور اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ یہ جو چالاک لومڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں ہماری حکومت میں، یہ اتنی چالاک لومڑیاں ہیں کہ ان کو ابھی بھی امید ہے کہ آئی ایم ایف پیسے دے گی اور یہ پیسے لے کے نا یہ تتر بتر ہو جائیں گے، اسی لیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ پیسے تو کافی تھے خزانے میں۔ خان صاحب تقریباً 22.5 بلین ڈالر تھے خزانے میں جب خان صاحب گئے تھے چھوڑ کے، جس میں سے سعودی عربیہ کے 3 بلین، چائنا کے 3 بلین، اور باقی جو تھے وہ پاکستانی اپنی جو ان کی اپنے جو پیسہ جمع کیا تھا خان صاحب نے وہ تھا، اور انہوں نے آ کے صفایا کر دیا اس کا، اور فوراً بھیک مانگنے لگ گئے، بھاگنے لگ گئے سعودی عربیہ، ترکی اور قطر، اور انہوں نے نا کوئی جگہ، دبئی، انہوں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہ کٹورا لے کے نا، کشکول لے کے انہوں نے نا بھیک مانگنے نہ گئے ہوں۔ لیکن ان کو کیسے بھیک دیں جب ان کو پتہ ہے کہ یہ چور ہیں، یہ چوری کرتے ہیں، تو ان کو کیسے پیسے دے دیں؟ تو یہ جو ہے نا یہ چالاک لومڑ، خاص کر یہ جو فضل الرحمان ہے، یہ تو بہت ہی کوئی گھٹیا قسم کا انسان ہے، اتنا گھٹیا انسان تو میں نے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں۔ اور اس کا باپ جو تھا مفتی محمود، انہوں نے بالکل اسی طرح کا احتیاط کیا تھا جیسے جب بھٹو کے خلاف انہوں نے، بھٹو کیا غلط کر رہا تھا؟ بھٹو تو بڑے اچھے کام کر رہا تھا، بھٹو جو تھا وہ بڑے اچھے کام کر رہا تھا، ابھی وہ چلا گیا، اس کا پوتا جو ہے وہ، کیا پوتا تو نہیں، پوتا اس کا تو وہ ہے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر جو ہے وہ ہے، تو وہ بیچارہ تو مجھے سیدھا سادہ شریف آدمی لگتا ہے، پڑھا لکھا تو وہ بہت ہے، لیکن اس کا خون، اس کی ماں کا جو ماں ہے افغانی، اس کا افغانی خون بھی ہے اس کے اندر، اس نے افغانی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے، کسی دن جوش مارے گا، لیکن ابھی جو ہے نا ابھی وہ اپنی شرافت پہ، کیونکہ باپ کے بغیر بڑا ہوا ہے، اور یورپ میں تعلیم پائی ہے، وہاں کے حالات سے وہ اس طرح کا وہ سلوک کر رہا ہے، لیکن وہ لوگوں کا، غریبوں کا بہت خیال رکھ رہا ہے، وہ کرتا ہے، اس نے غریب عوام کے ساتھ نا اس کا بڑا اچھا سلوک ہے، اور اللہ کرے ایک دن اس کا خون بھی جوش مارے، تاکہ یہ جو نقلی زرداری جو ہے، یہ نقلی بھٹو بنا ہوا ہے، یہ بالکل ہی بے غیرت ہے، یہ کسی طرح بھی پلڑا بھاری ہو اسی طرف گر جاتے ہیں، جا کے اسی طرف بیٹھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں اس کی پارٹی میں اچھے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی میں بڑے اچھے لوگ ہیں، بہت پائیدار لوگ ہیں، وہ جو بھٹو کے ساتھی تھے، وہ آج دن تک نا وہ بھٹو کی وجہ سے پارٹی کو نہیں چھوڑ رہے، کہ یہ بھٹو کا بیٹی کا بیٹا ہے، بے نظیر کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہے، تو لیکن یہ تو کوئی بہت ہی بے غیرت اور گھٹیا ہے، یہ جو ہے نا زرداری خون جو ہے نا، ویسے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ زرداری کا بیٹا ہے، کیونکہ ان کی شکلیں ان کو ساتھ میں بٹھا کے دیکھو نا، تو زرداری تو وہ چرسی، وہ پنگی لگتا ہے، وہ بالکل وہ اس کا باپ نہیں لگتا، کیونکہ یہ زرداری کے تعلقات بے نظیر سے اچھے نہیں تھے، اور اللہ معاف کرے، چلی گئی یہ دنیا سے، اس پہ ہم تہمت نہیں لگاتے، ہو سکتا ہے اس کا بیٹا ہو، لیکن ڈی این اے کرانا چاہیے، اس کا ڈی این اے کرانا چاہیے، چیک کرنا چاہیے۔ باقی جو حالات جو ہیں ابھی روزانہ، جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا، جو بزرگ قسم کے، جن میں اتنا طاقت نہیں ہوتی کہ جوانوں کے اندر کھڑے ہو کے دکمک دھکی سہ جائیں، اور وہ 5-10 کلو آٹے کے لیے نا وہ مر رہے ہیں۔ اس کے آج سے 10 مہینے پہلے عمران ریاض خان نے ان کو وارن کیا تھا کہ تم یہ جو ہے نا عمران خان کا پیچھا چھوڑو، اور تمہارا جو ہے نا گندم کا بحران ہوگا،
تمہارا گندم کا بحران ہوگا اور یہ مہینوں میں ہوگا۔ عمران خان ریاض نے بالکل صحیح طریقے سے ان کو بتایا تھا، اور ایک وی لاگ میں نہیں، کئی وی لاگ کے اندر اس نے ان کو وارن کیا تھا کہ یہ چیز ہوگی، یہ ہوگی، ڈیفینیٹلی ہوگی، اور وہ اس سے بھی زیادہ ہوئی ہے جو اس نے بتایا تھا۔ تقریباً اس نے ہر وی لاگ میں بتایا تھا کہ وہ آٹا ان کے پاس نہیں رہے گا۔ اب جو کہ ان کو ایک بندہ مفت میں مشورہ دے رہا تھا، اس کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالنا شروع کر دیا، چپ کرو، خاموش ہو جاؤ، ہمارے خلاف باتیں کرتے ہو، اور یہ حرامی بیٹھے آ کے جب سے انہوں نے نا عوام کی نیس تیس مار دی ہے۔ ہمارے بھی فیملی ہیں نا وہاں پہ، ہمیں تو دکھ ہوتا ہے، ہم رات دن سوچتے رہتے ہیں کہ یار وہ کیسے گزارا کرتے ہوں گے۔ ہمارے جو عموماً جو رشتہ دار ہیں وہ ذمہ دار لوگ ہیں، دیہاتوں میں رہتے، لیکن انہوں نے ذمہ داری چھوڑ دی ہے، وہ نا دوسری چیزوں میں لگ گئے ہیں، ان کو بھی اس بحران جو ہے نا، اس بحران سے گزرنا پڑ رہا ہوگا۔ اور باقی جو اسلام آباد میں رہتے ہیں، باقی میری فیملی وغیرہ، وہ تو جو ہے نا ماشاءاللہ وہ گورنمنٹ میں ہیں، عہدوں پہ ہیں، ان کے اچھے خاصے وہ ان کے عہدے ہیں، تو ان کو تو جو ہے نا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو ہماری عوام ہے، جو ہمارے ملک کے جو غریب لوگ ہیں، جن کا حال دیکھ کے دکھ ہوتا ہے، آدمی کو ترس آتا ہے، تو ان کو کوئی باہر سے مدد بھی نہیں بھیج سکتا، کیونکہ یہ کھا جائیں گے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہڑپ کر جائیں گے۔ اور وہ جو آج سے 6 مہینے پہلے وہ جو سندھ کے اندر نا ایک سندھی بھائی نے ویڈیو لگایا تھا کہ یہ دیکھو جو ایکسپائر گندم انہوں نے لاکھوں ٹنوں کے حساب سے وہاں جمع کی ہوئی تھی، اس میں نا وہ خراب ہو گئی، اور اس میں نا وہ اس کو فنگس پڑ گئی، اور کچھ جو اوپر تھے نا، وہ فنگس سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، فنگس وہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ کے پاؤں میں نا فنگس ہو جائے نا تو وہ خارش کرتا ہے، وہ نا فنگس ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جو کہ انسان کو اگر لگ جائے نا تو وہ ساری زندگی پھر وہ خارش ہی کرتا رہتا ہے اپنے، وہ فنگس ہمیشہ پاؤں سے لگتی ہے، کیونکہ ہاتھ پاؤں تو جو ہاتھ وغیرہ باقی تو ہم وہ دھوتے رہتے ہیں نا، ان کو تو اتنا نہیں، لیکن پاؤں جو ہوتے ہیں نا، پاؤں جب وہ موزوں میں گیلے ہو جاتے ہیں نا، شوز کے اندر، وہ بوٹوں کے اندر، تو اس کو ان کی انگلیوں کے اندر سے فنگس جو ہے نا وہ پوری جو گندم پڑی تھی نا، وہ بوریوں کے اندر اوپر نیچے، تو اس کو فنگس لگ گئی۔ اب وہ فنگس والی جو گندم ہے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا ہم ہیرو بنتے ہیں، ہم مفت پہ آٹا دیں گے لوگوں کو، ہم نا بہت بڑے دلے ہیں، ہم نا یہ کام کریں گے، وہ اٹھا کے، وہ پسوا کے، اور وہ عوام میں یہ بانٹ رہے، استغفر اللہ، وہ فنگس جو ہے نا، وہ فنگس یہ بانٹ رہے ہیں، اور اس سے کتنی بیماریاں لگیں گی انسانوں کو، انسان تو ویسے ہی مرنے شروع ہو جائیں گے، وہ 2 4 6 مہینے کے اندر سے نا وہ سسٹم کو خراب کر دے گی۔ تو توبہ یہ اور ابھی آپ پاکستانیوں کو میں کیا بتاؤں، کچھ بے غیرت ایسے ہیں جو ابھی بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، بالکل ایسے بے غیرت ہیں، جب میں کوئی میسیج وغیرہ یا کوئی چیز ان کے خلاف لگاتا ہوں تو بہت وہ طنز کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہ میں فلان نہ کروں، میں یہ نہ کروں، صرف میں پاکستان میں نہیں ہوں، ان کا ہاتھ نہیں پہنچتا، میں چائنا کے اندر ہوں کہ وہ مجھے آ کے کچھ کر لیں، ورنہ تو مجھے کب کا اٹھا کے لے گئے ہوتے۔ اور کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کے فونوں پہ ٹیب لگایا ہوا ہے اور لوگوں کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کے لیے سیکیورٹی نہیں دے سکتے۔ وہ مادر چودہ، تم الیکشن کی سیکیورٹی کیا دو گے؟ سیکیورٹی تو تم نے نارتھ ویسٹ پاکستان کی جو پولیس تھی، اس کو خان صاحب نے کتنی محنت کر کے، کتنی محنت سے اس کو نا وہ کیا تھا، فارم کیا تھا، اور وہ پولیس اس کی پوری دنیا تعریف کر رہی تھی، پاکستانی تعریف کرتے تھے، لوگ وہاں جاتے تھے، انہوں نے رشوت لینا بند کر دی تھی، انہوں نے غیر قانونی کام کرنے بند کر دیے تھے، تھانوں میں
FIR جو ہیں وہ آن لائن ہونی شروع ہو گئی تھی. ان دلوں نے آ کے نا وہ IG کو اتارا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو جو ہے نا یہ تو اس کی تو آواز عمران خان والی لگتی ہے، اس کو پہلے نکالو. پھر وہاں کے جو اچھے اچھے پولیس والے تھے ان کو سسپینڈ کیا. پھر جتنا حرام کچرا گندا پولیس دلے تھے ان کو وہاں لے گئے، وہاں جا کے انہوں نے ان کو کر دیا تاکہ عمران خان آ بھی جائے تو ہم سسٹم میں گندگی جو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کو صفایا کرنے کے لیے سالوں لگے. تو یہ گندی ذہنیت کے لوگ جو ہیں، یہ دو خاندان جو ہیں نا حرام زادے خاندان، یہ ایسے حرام زادے ہیں، انہوں نے پاکستان کا اتنا برا حال کیا ہے. اور ریٹائر آدمی کو، ایک ریٹائر فوجی کو جنرل بنا کے بٹھا دیا. وہ ریٹائر ہو گیا تھا اور وہ ہے بھی میراثی، میں کھلے عام کہتا ہوں وہ میراثی ہے. اور وہ جو ISI کا وہ جنرل ہے، وہ ان کی پیداوار جو ہے ان کی حرامیوں کی، وہ ہے کہاں سے کہاں ان کے وہ ملے ہوئے ہیں. وہ خان صاحب کو مارنے کے لیے خود وہ کچہریوں میں گھوم رہا تھا، وہ منظر عام پہ بھی آ گیا. اب بات تو یہاں ہی ختم نہیں ہوتی، بات تو جا کے ختم ہوتی ہے کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. ریولوشن تو آنی چاہیے، ریولوشن تو آنی چاہیے، کیونکہ خان صاحب تو کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے اثاثے جو ہیں وہ خراب ہوں گے، پاکستان میں اگر مار کٹائی شروع ہوگی، قتل و غارت شروع ہوگی تو یہ پاکستان میں جو کیا کہتے ہیں ہماری جو محنت ہے، ہم نے جو بنائے تھے وہ ضائع ہو جائیں گے. وہ تو ہوں گے اگر خان صاحب اگر آپ ان کو اسی طرح چھٹی دے رکھیں گے تو یہ تو وہ کر جائیں گے. یہ تو کر رہے ہیں، یہ تو بیچتے ہیں چیزیں. پاکستان میں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. پاکستان میں تو جو ہے نا خبر وہ چلتی ہے جو ان کی مرضی کی ہوتی ہے. TV چینلوں پہ خبر نہیں چلنے دیتے ہیں. وہ سیدھے سادے خان یہ جو ہے نا عوام کو انہوں نے نا برین واش کیا ہوا ہے. ان کو بتاتے ہیں ہم آٹا دے رہے ہیں، آٹا سے ہی برین واش ہو رہے ہیں دیکھو. اور وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو غریب جو لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں وہاں لائنوں میں کھڑی ہوتی ہیں، جنہوں نے سرحد کے اندر جو گھر سے عورتیں نہیں نکلی، انہوں نے کبھی گلی میں مارکیٹ میں جا کے سودا نہیں خریدا، وہ لائنوں میں اس طرح لگی ہوئی ہیں کہ جیسے قیامت آ گئی ہے. پاکستان کے لیے تو قیامت ہی ہے، کیونکہ جس ملک پہ اس طرح کے کنجر دلے ظالم حکمران بیٹھ جائیں وہ ان کے لیے ایک عذاب قیامت ہی ہے. تقریباً بالکل اسی پہ ایک اولے پڑ رہے ہیں، زلزلے آنے شروع ہو گئے ہیں، اور امریکہ والا حال ہو گیا. امریکہ میں ایسے نا شہروں کے شہر اللہ تعالیٰ اڑا کے لے جاتا ہے، اور اس طرح لے جاتا ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں پہ کچھ بستا تھا. ابھی کچھ دن پہلے کل کی بات ہے، کل ایسے ہوا، پرسوں رات کو، یعنی کل کا وہاں کے دن وہاں کل تھا اور ہمارا پرسوں تھا. تو وہاں پہ مسیسپی میں جو ٹورنیڈو آئے، انہوں نے پورا مسیسپی کے شہروں کے شہر اڑا دیے. وہ گھنٹوں کے حساب سے وہ گھومتے رہے. انہوں نے امریکہ کے اندر جب ایسے آتے ہیں نا تو یہ طوفان آتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے اتنے بندے شندے نہیں مرتے، لیکن اس میں انہوں نے بتایا کہ اسی دن صبح انہوں نے بتایا کہ 21 بندے مر گئے اور ہزاروں لاکھوں کے حساب سے ان کی جو ہے نا تباہی ہوئی. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے نا ایک وہ دیتا ہے، وارننگ دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جیسے فرعون کو وارننگ ملتی تھی، لیکن وارننگ کون سمجھتا ہے آج کل؟ جس طرح یہ غلیظ بندوں کو مولوی بنا کے بٹھایا ہو، جس طرح یہ کہ فضل الرحمان جیسے بندے کو آپ نے وہ اس کے فالوور جو ہیں ڈنڈے لے کے وہ کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے جی پوری وہ اپنی فوج بنائی ہوئی ہے، ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے، اور وہ اتنے دلے ہیں کہ وہ ان کو بغیرتوں کو اتنی ان کے پاس تعلیم نہیں ہوتی نا، تعلیم نہیں ہوتی. وہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے فضل الرحمان کے حکم پہ چلتے ہیں اور ریاست کو نظر نہیں آتا. بھائی یہ تو شرافت ہے خان صاحب کی کہ انہوں نے نہ ان کو برداشت کیا
آج کل جو ہوتے ہیں نا لفافہ اینکر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی خان صاحب کے دور میں بھی یہی ظلم ہوتا تھا۔ بھائی اس ٹائم تمہیں نظر نہیں آتا کہ فوج نے کنٹرول کیا ہوا تھا، فوجی کرتے تھے، اور خان صاحب پہ الزام لگاتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتا ہے کہ اتنا عادل آدمی، اتنا نفیس آدمی کہ اس نے ان کتوں کے کہنے پہ 2 اپنی حکومتیں گرا دیں، اور آج اس کو کس بحران کا، اس کو اپنی جان کا انہوں نے، اس کو جان سے مارنے کا انہوں نے کر لیا۔ تو وہ اتنا ایک شریف آدمی، اس پہ الزام لگاتے ہیں۔ اور یہ جو گھڑی ہے، جو گھڑی کا انہوں نے شور کیا ہوا ہے حرامزادوں، اس خان کو گھڑیاں میں بیچتا ہوں نا، اس کو کتنی گھڑیاں چاہیے، میں گھڑیاں بیچتا ہوں، وہ گھڑیوں سے ہمیں زیادہ عزیز ہے۔ اور اس پہ تو ہر آدمی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، اور تم نے گھڑی کے اس کیس میں اس کو ذلیل و خوار کر رہے ہو، اور حرامیوں خود تو تم نے وہ پورے کے پورے جو ہے نا بینک خالی کر دیے ہیں، پوری وہ سسٹم تم نے لوٹ لیا ہے، اور تم غریب آدمی پہ اس طرح کی تم تہمتیں لگاتے ہو، اور تمہیں کوئی تھوڑا شرم حیا نہیں ہے کہ ایک وہ سیدھا سادہ آدمی ہے وہ، اور وہ اگر وہ آ گیا، پاور میں آ گیا، تو میں اپنا ایک 5 نکاتی پولیس کا پروگرام اس کو دوں گا، اور پولیس کو جو ہے نا وہ خود بھی جانتا ہے اس نے کیا ہوا ہے سرحد کے اندر۔ لیکن یہ جو سندھ اور پنجاب پولیس ہے نا، اس کے لیے اور فوج کے لیے، فوج کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، میں اس کو یہ سارے میں اس کو پروگرام دوں گا۔ تو اگر وہ فالو کر سکا، اگر اللہ کرے وہ آ جائے حکومت میں، اور مجھے صبح میں جب وہ دیکھا، میرے پاس اتنے میسج آئے ہوئے تھے، تو اس میں وہ کیونکہ پاکستان سے کچھ لوگ نا وہ لگا نہیں سکتے، اور میں بھی نہیں لگا سکتا، کیونکہ وہ اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ وہ ان کی جو جسم ہوتے ہیں لوگوں کے، وہ ریزہ ہوتے ہیں، ان کو نا وہ فیس بک مجھے لگانے نہیں دیتی، وہ نہیں، ان کی وہ لکھی ہوئی خبر ہی لگا سکتے ہیں، اس سے فائدہ کوئی نہیں۔ تو کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لگا سکتے ہیں، کچھ نہیں لگا سکتے۔ تو مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب نے کہا، کہتے جی وہ تو بندہ، تو اس کی تصویر تو صحیح سلامت ہے، اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اس کو یہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے تھا۔ بھائی بغیر تو تمہیں پتہ ہے فیس بک نے کئی دفعہ میرا نا فیس بک 3 مہینے کے لیے بند رکھا، اس وجہ سے وہ نہیں لگا سکتے، منع ہے، یہاں نہیں لگا سکتے۔ پاکستان میں ہو سکتا ہے فیس بک اجازت دیتی ہو، لیکن پاکستان میں نا گورنمنٹ ہے نا، وہ سینسر لگا دیتی ہے، تمہارے گھر پہنچ جائے گی اٹھانے کے لیے، اور کہے گی کہ جرنل، ہمارے جرنل، یہ جرنل مادر چودلہ جرنل آ کے بن گیا مراسی۔ میں نے اس کا ایک ویڈیو لگایا تھا، وہ شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ نہ، مراسی کی اولاد جرنل بنا دیا اس کو، کتے کو، اور کہ ہمارے وزیر اعظم کے خلاف۔ میں نے وہ کل میں ایک ویڈیو لگایا، ایک بھائی کو ISI والے دھمکی لگا رہے ہیں، تو یار تھوڑا سا خیال کرو بھائی، تھوڑا شرم حیا کرو۔ یہ جو تم ان کے ساتھ جو ملے ہوئے نا، ابھی بھی وہ ان کے نعرے لگاتے ہو، دوزخ میں سب سے نیچے والی جگہ جو ہے نا تمہارے لیے ہوگی، دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں تمہیں اللہ تعالیٰ لے کے جائے گا، اور ان کے ساتھ تمہیں لے کے جائے گا۔ یہ جو جہاں پہ یہ سڑیں گے نا، اور دوزخ کا نچلا حصہ جو ہوتا ہے نا، وہ تم کتاب پڑھو موت کا منظر، وہ کئی لوگوں نے پڑھی تھی، ان کے دماغ خراب ہو گئے تھے، پاگل ہو گئے تھے۔ جو اس کے موت کے منظر میں جو لکھا ہوا ہے کہ دوزخ میں کیا ہوگا، پہلے وہ پڑھو، اور پھر رات کو کبھی کبھی نا اپنا دماغ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے نا قبرستان میں جایا کرو، جو لوگ چلے گئے ہیں نا ان کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے، جایا کرو ذرا، وہاں دیکھا کرو، سنا کرو، پھر تمہیں پتہ چلے کہ ہم جو ہے نا ہم صحیح ہیں یا ٹھیک ہیں، ہمیں وہ فلانا بندہ صحیح کہہ رہا ہے یا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ان کو غور سے سنو۔ حرامیوں کا ساتھ دینے والا سب سے بڑا حرامی ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پہلے پکڑتا ہے کہ تجھے تو پتہ تھا یہ حرامی ہے، تو پھر تو اس کے ساتھ گیا، تو سب سے بڑا حرامی، تو پہلے آ۔